بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب اس لیسن میں ہم سورہ الملک کا بقیہ ترجمہ دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا يعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ کیا، لا نہیں، یعلم وہ جانتا ہے، من جو جس نے، خلق پیدا کیا، کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا؟ وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ اور ہوا وہ لطیف الخبیر، لطیف ہے خبیر ہے۔ لطیف کہتے ہیں باریک بین کو، اور خبیر بہت زیادہ باخبر ہونا۔ لطیف کے معنی ہے باریک بین، امور دقیقہ کو جاننے والا، حسن تدبیر سے کام کرنے والا، بندوں پر مہربان، نیکیوں کی توفیق دینے والا۔ اور یہ صفت مشبہ ہے۔ صفت مشبہ وہ صفت ہوتی ہے کہ جس میں جو صفت ہوتی ہے وہ دائمی طور پہ ہمیشہ پائی جاتی ہو۔ یعنی اگر ایسی صفت ہے جو کہ کبھی ہو اور کبھی نہ ہو تو ہم اس کو صفت مشبہ نہیں کہتے، لیکن وہ صفت جو ہمیشہ پائی جاتی ہو، جس کے ساتھ اس کو ایٹریبیوٹ کریں تو اس کو ہم صفت مشبہ کہتے ہیں۔ تو چونکہ اللہ تعالی ہمیشہ ہی لطیف ہے، خبیر ہے، تو اس لیے یہ صفت مشبہ ہے۔ هو الذی جعل لکم الارض، ہوا وہ، الذی جو یا جس نے، جعل بنایا یا کیا، لکم تمہارے لیے، ارض زمین، ذلولا مسخر، تو وہ جس نے تمہاری زمین کو مسخر کیا، فمشو فی مناکبہا، تاکہ یا پھر تم چلو، فی میں، مناکبہا اس کے راستوں میں، وکلو اور کھاؤ، من رزقہ اس کے رزق سے، یعنی کہ جو اس نے اللہ تعالی نے جو رزق دیا اس میں سے کھاؤ، وَإِلَيْهِ اور اللہ کی اسی کی طرف، یعنی کہ اللہ کی طرف، نشور جی اٹھ کر جانا ہے۔ ذلول کے معنی رام، نرم، مطیع، ہموار، پست۔ ذل اور ذل سے ہے یہ، اور یہ بھی صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ اور اسی طرح سے ذلولا مسخر، مطیع ہونا، ذلول کی جمع، اور ذل تواضع، ذلت، عاجزی، دوسرے کے دباؤ اور قہر کی بنا پر جو ذلت اس کو ذل کہتے ہیں۔ ذللناہا ہم نے ان کو آرام کر دیا، ہم نے ان کو فرما بردار کر دیا، ہم نے ان کو عاجز کر دیا۔ اور مناکبہا کے معنی ہے اس کے اطراف اور جوانب۔ منکب اس کا واحد ہے۔ منکب کے اصل معنی ہے جانب ہونا، اسی لیے آدمی کے مونڈے کو بھی منکب کہا جاتا ہے۔ نکب اور نکوب پھر جانا، مڑ جانا، نکب لنگڑا بن جانا، نکوب قبول کرنا، اختیار کرنا، اور نکبہ رنج، سختی، مصیبت۔ نکبات جمع ہے، انکب بے کمال آدمی، ظالم، تھکا ہوا اونٹ، اور منکب جیسے اوپر بھی آیا تھا کہ بازو، مونڈھا، قوم کا سردار، مددگار، اونچی زمین، ان سب کو منکب کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر مناکبہا کیا ہے، جو تفسیر میں کے حساب سے معنی وہ ہے راستے۔ مناکب جمع ہے منکب کی، اور اس کے معنی ہے جانب یا اطراف، لیکن یہاں پر اس کے معنی ہے راستے۔ اور فا کا مطلب پھر یا تاکہ، امشو تم سب چلو، پلورل میں۔ تو ذلولا فمشو فی مناکبہا اس کو مسخر کیا، مطیع کیا، یعنی کہ زمین کے راستوں کو انسان کے لیے مسخر کر دیا تاکہ اس کے راستوں میں وہ چلے پھرے اور ان کو استعمال کرے۔ اور نشور کے معنی جی اٹھنا، تو اسی کی طرف اٹھ کے جانا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت کی بات ہو رہی ہے کہ جب انسانوں کو دوبارہ سے اٹھایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کے پاس ان کو جمع کیا جائے گا حساب کتاب کے لیے۔ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ۔ کیا، امنتم تم امن میں ہو، پلورل میں، تم سب امن میں ہو، یعنی کہ بے خوف ہو، من
جو فی السمائی آسمان میں ہے، فی میں سما آسمان، فی السمائی آسمان میں ہے، ان یخسفہ کہ وہ دھسا دے، ان کے یخسفہ وہ دھسا دے، بکم الارض تمہیں زمین میں، بکم تم کو یا تم پر یا تمہیں، ارضا زمین، فاذا ہی تمور پھر اذا جب ہیا وہ تمور وہ جنبش کرے ہلے، تو کیا تم اس آدمی سے اس سے بے خوف ہو جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے تو وہ جنبش کرنے لگے۔ یخسف واحد مذکر غائب مضارع، خسف سے، دھسا دے دھسا دینے سے، تمور کے معنی کہ پھٹتی ہے وہ پھٹ جائے گی، وہ لرزتی ہے وہ لرزے گی، وہ جنبش کرتی ہے یا وہ جنبش کرے گی۔ مضارع کا صیغہ ہے واحد مؤنث غائب۔ ام امنتم من فی السماء، ام کیا، امنتم تم امن میں ہو بے خوف ہو، من جو فی السماء آسمان میں ہے، ان یرسلا کہ وہ بھیجتا ہے، ان کے یرسلا وہ بھیجے، علیکم تم پر، حاصبہ پتھروں کی بارش، فستعلمون پس ان قریب تم جان جاؤ گے، کیفا کیسا، نذیر ڈرانا۔ تو کیا مکمل ترجمہ ہے، کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ جو آسمانوں میں ہے یا آسمان میں ہے کہ وہ تم پر پتھروں کی بارش بھیجے، سو تم جلد جان جاؤ گے کہ ڈرانا کیسا ہے۔ یورسل کے معنی ہے اگر وہ پیش کے ساتھ ہے آخر میں یورسلو تو اس کے معنی ہے بھیجتا ہے، یعنی کہ اگر وہ مرفوع ہے تو اس کے معنی بھیجتا ہے۔ یورسلا اگر اس پہ زبر ہے منصوب ہے تو وہ بھیجے، اور یورسلی یعنی کہ لام پر زیر ہے مکسور ہے تو وہ بھیجے گا، اور اگر یورسلو ہے یعنی کہ یورسلو نہیں ہے، زیر سین پر زیر نہیں ہے بلکہ سین پہ زبر ہے، یورسلو تو واحد مذکر غائب مضارع مجہول، یعنی کہ پیسو وائس میں اس صورت میں، اور اس کے معنی ہوں گے وہ چھوڑا جائے گا یا بھیجا جائے گا۔ حاصبہ کے معنی پتھروں کی بارش، ہواؤں کا پتھراؤ، سخت آندھی، نیز وہ پتھراؤ جو تند ہوا میں ہو حاصب کہلاتا ہے۔ حسبہ سے نکلا یہ لفظ، اور حسبہ کنکریوں کو کہتے ہیں۔ وَلَقَدْ اور لقد بے شک، یقیناً، کذب الذین جھٹلایا ان لوگوں نے، من قبلہم ان سے پہلے، قبل پہلے، ہم ان سے پہلے، من قبلہم ان سے پہلے، فکیفہ پس کیسا ہے، کانا ہوا، نکیر میرا عذاب۔ اب یہاں پہ نکیر کے معنی عذاب کے طور پہ لیے گئے، تو ترجمہ ہوا اور بالتحقیق ان لوگوں نے جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے تو کیسا ہوا میرا عذاب۔ نکیر کے معنی ہے انکار، ایسے انکار کی نفی جو نجات دے سکے، یا نکیر سے مراد ہے مددگار، یا نکیر بمعنی منکر ہے یعنی قیامت کے دن کے عذاب کا انکار کرنے والا۔ تو اب ہم اس کے تفسیر میں دیکھیں گے یہاں پر یہ لفظ عذاب کیوں ٹرانسلیشن کیا گیا۔ بہرحال یہاں پہ نکیر کے ویسے جو معنی ہے وہ انکار کرنے والا۔ اولم یرو کیا، لم نہیں، یرو انہوں نے دیکھا، الی الطیر پرندوں کی طرف، طیر جمع ہے طائر کی، پرندوں کی طرف، فوقہم فوق اوپر، ہم ان کے، فوقہم ان کے اوپر، صافاتیوں پر پھیلائے ہوئے، ویقبضن اور سکیڑتے ہوئے یا سکیڑے ہوئے، ما یمسکہن نہیں، یمسکو ان کو تھام سکتا، ہن پرندوں کی طرف پرندوں کا ذکر ہو رہا ہے تو مؤنث ہے، ہن ان سب پرندوں کو کوئی نہیں تھام سکتا، الا الرحمن سوائے اللہ کے، یعنی کوئی نہیں تھام سکتا سوائے رحمان کے ان پرندوں کو، انہو بے شک وہ، بکل شیء ہر چیز پر، بصیر دیکھنے والا ہے۔ تو مکمل ترجمہ ہے، کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے نہیں دیکھا؟ انہیں یعنی کہ ان پرندوں کو کوئی نہیں تھام سکتا سوائے اللہ کے یا رحمان کے، یہاں پہ رحمان لفظ استعمال ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے،
تو سوائے رحمان کے. انہو بے شک وہ ہر شے کو دیکھنے والا ہے. صافات صف بستہ صف باندھنے والیاں پر کھولے ہوئے. اور یقبضن جمع مؤنث غائب مضارع وہ سمیٹتے ہیں. تو کیا انہوں نے ان پرندوں کو نہیں دیکھا اپنے اوپر جو کہ پر پھیلائے ہوئے ہیں اور پر سمیٹتے ہیں. یہ جو پھیلانے اور سمیٹنے کا ذکر ہے وہ پرندوں کے پروں کا ہے. امن ھذا الذی امن ھذا بھلا کون ہے وہ الذی جو ہوا وہ جند لکم جند لشکر کو کہتے ہیں لکم تمہارا یا تمہارے لیے ینصرکم وہ مدد کرے تمہاری من دون الرحمن سوائے رحمان کے. من سے دون سوائے رحمان اللہ تعالیٰ کے لیے تو سوائے اللہ کے. ان الکافرون نہیں کافر پلورل میں اللہ سوائے فی غرور دھوکے کے. تو مکمل ترجمہ ہے بھلا تمہارا وہ کون سا لشکر ہے. امن ھذا الذی کون ہے وہ جس کا لشکر ہو وہ جند لکم کہ جس کا وہ لشکر ہو ینصرکم کہ وہ تمہاری مدد کرے سوائے اللہ کے من دون الرحمن یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تمہارے پاس ایسی کون سی طاقت ہے کون سا تمہارے پاس ایسا کوئی لشکر ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آئے یا تمہاری پکڑ ہو تو اس کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکے. ان الکافرون الا فی غرور نہیں ہے کافر سوائے دھوکے میں ہونے کے یعنی کہ کافر جو ہے وہ دھوکے میں. امن ھذا الذی بھلا کون ہے الذی یرزقکم وہ جو تم کو رزق دے ان امسک رزقہ اگر وہ روک لے رزقہ وہ اپنا رزق بل لجو بلکہ تم چمٹے ہوئے ہو ڈھیٹ ہو فی عتو و نفور سرکشی میں اور بھاگنے میں. امسکا اس نے روک رکھا ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب اور امسک کے معنی ہے تو روک رکھ یہ امر کا صیغہ ہے واحد مذکر حاضر. لجو کے معنی ہے وہ اڑے رہتے جمے رہتے پھنس گئے. جمع مذکر غائب ہے ماضی کا صیغہ ہے اور لجاجہ سے نکلا ہے. لجاج کسی ممنوع فعل پر اڑ جانے کو مجازن کہتے ہیں. بل لجو یعنی کہ وہ ڈھیٹیں اڑے ہوئے ہیں کس چیز کے اوپر سرکشی کے اوپر. عتو کہتے ہیں سرکشی کو. عتو شرارت سرکشی نافرمانی. نفور کے معنی بھاگنا دور ہونا مراد ہے حق سے دور ہونا یعنی کہ حق سے دوری پر بھاگنے سے یہاں سے مراد حق سے دور بھاگنے کو ہے. تو حق سے بھاگنے پر اور سرکشی پہ وہ اڑے ہوئے ہیں ڈٹے ہوئے ہیں یعنی کہ ان کو ہدایت ان کے کام نہیں آ رہی. تو بھلا وہ کون ہے جو تمہیں رزق دے اگر وہ اپنا رزق روک لے یعنی کہ اللہ تعالیٰ اگر رزق دینا بند کر دے تو کون ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں رزق دے سکتا ہے بلکہ وہ سرکشی اور بھاگنے میں یعنی کہ حق سے بھاگنے میں ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں. افمن یمشی پس کیا جو یمشی وہ چلتا ہے مکبہ گرتا ہوا علی وجہہ اپنے منہ کے بل اہدا زیادہ ہدایت یافتہ امن یا وہ جو یمشی چلتا ہے سویہ برابر سیدھا علی پر صراط مستقیم سیدھے راستے پر. یعنی پس جو شخص اپنے منہ کے بل گرتا ہوا اوندھا چلتا ہے زیادہ ہدایت یافتہ ہے وہ جو سیدھے راستے پر سیدھا چلتا ہے. یعنی کہ یہاں پر کفر کے راستے پہ چلنے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے راستے پہ چلنے کو انسان اس سے تشبیہ دی گئی جیسے انسان اپنے منہ کے بل پہ چل رہا ہو. اور ہدایت یعنی کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ایمان لانے کو اور ہدایت قبول کرنے کو صراط مستقیم کہا گیا اور یہ کئی جگہ پہ قرآن میں کہا گیا ہے سورہ فاتحہ میں بھی ہے اہدنا الصراط المستقیم. تو جو ہدایت سے بھٹکا ہوا راستہ ہے اس کو منہ کے بل چلنے سے تشبیہ دی گئی ہے. مکبہ کے معنی سرنگوں اوندھا. قل هو الذی کہہ دو یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں هو الذی وہی ہے جو انشأکم پیدا کیا وجعل اور کیا یا بنایا لکم تمہارے لیے سمع کان کو والابصار اور آنکھوں کو
والافئدہ اور دلوں کو، قلیلا ما تشکرون بہت کم جو تم شکر کرتے ہو۔ تو ترجمہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت کم شکر کرتے ہو۔ ابصار بصر کی جمع ہے اور افئدہ بھی جمع ہے دل کی۔ قلیل اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے بہت کم، ما جو، تشکرون تم شکر کرتے ہو، پلورل میں ہے اور مضارع کا صیغہ ہے، تم شکر کرتے ہو۔ قل هو الذی کہہ دو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، هو الذی وہی ہے جو ذرأکم پھیلاتا ہے تم کو، ذرا کا مطلب ہے پھیلانا زمین میں، ذرأکم تم کو پھیلایا، فی الارض زمین میں، وإلیہ اور اس کی طرف، تحشرون تم اٹھائے جاؤ گے یا اٹھائے جاتے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم اٹھائے جاؤ گے۔ وَيَقُولُونَ اور وہ سب کہتے ہیں، پلورل میں ہے پریزنٹ ٹینس میں، متا کب، ہاذا یہ، الوعد وعدہ یعنی کہ یہ وعدہ کب ہے، یعنی کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ ان اگر کنتم تم سب ہو، صادقین سچ بولنے والے، تو اگر تم سب جو سچ بولنے والے ہو تو بتاؤ کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ قل کہہ دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، انما صرف، العلم اس کا علم، عند اللہ اللہ کے پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ وَإِنَّمَا اور صرف، انا میں، نذیر مبین ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا، اور میں صرف ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا، واضح صاف صاف۔ تو پورا ترجمہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور میں صرف ڈرانے والا ہوں صاف صاف۔ فلما پھر جب، رأوہ وہ اسے دیکھیں، زلفتاً نزدیک آتا ہوا، سیئت وجوہ الذین سیاہ ہو جائیں گے چہرے ان لوگوں کے، کفروا وقیلا الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وقیل ھذا الذی اور کہا گیا، ھذا الذی یہ ہے وہ جو، کنتم تم تھے، بہ تدعون جس کو تم مانگتے تھے۔ تو پھر جب وہ اسے نزدیک آتا دیکھیں گے تو ان لوگوں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے جنہوں نے کفر کیا، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ جو تم مانگتے تھے۔ سیئت کے معنی ویسے تو برائی ہے، برا ہونا، لیکن یہاں پر سیئت کے معنی سیاہ ہونے کے معنی میں۔ زلفہ کے معنی نزدیک، پاس، قریب، درجہ، منزلت، اور تدعون تم آرزو کرتے ہو، تم آرزو کرو گے، تم مانگتے ہو، تم مانگو گے، تم چاہتے ہو، تم چاہو گے۔ تو یہاں پہ تدعون کے معنی تم مانگتے ہو یا تم مانگتے تھے، یعنی کہ یہاں پہ ویسے وہ پاسٹ ٹینس کے سینس میں، لیکن ہے یہ فعل مضارع۔ قل ارأیتم کہو یا کہہ دو، ارأیتم کیا، رأیتم ان اگر، اہلکنی اللہ مجھے ہلاک کر دے اللہ، اہلکنی مجھے ہلاک کر دے اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے ہلاک کر دیں، ومن معیہ اور من معیہ جو میرے ساتھ ہیں، مع ساتھ، معیہ میرے ساتھ، ومن معیہ اور جو میرے ساتھ ہیں، او رحمنا یا رحمنا ہم رحم فرمائے ہم پر، نہ ہم کے لیے، رحمنا ہم پر رحم، فمن یجیر پھر کون ہے جو بچائے پناہ دے، کافروں کو، من عذاب علیم عذاب علیم سے، دردناک عذاب سے، علیم دردناک، من سے
تو پھر کون ہے جو کافروں کو پناہ دے بچائے عذاب علیم سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں بھلا دیکھو تو اگر اللہ ہلاک کر دے مجھے اور جو میرے ساتھ ہیں یا ہم پر رحم فرمائے تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ قل هو الرحمن، کہو هو الرحمن، وہ رحمان ہے، آمنا ہم ایمان لائے، بھی اس پر، وعلیہ اور اس پر، توکلنا ہم نے بھروسہ کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں وہی رحمان ہے، ہم ایمان لائے اس پر اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا۔ فستعلمون من ہوا، کون ہے جو، فی ضلال مبین، کھلم کھلا گمراہی میں، فی میں ضلال گمراہی، مبین کھلم کھلا یا صاف صاف گمراہی میں۔ تو فستعلمون تم سب جان جاؤ گے، فعل مضارع ہے اور پلورل ہے سیکنڈ پرسن کے لیے۔ فستعلمون تم سب جل جان جاؤ گے، من کون ہے جو، فی ضلال مبین کھلم کھلا گمراہی میں۔ قل کہو، ارأیتم کیا تم نے دیکھا، ان اگر، اصبح ہو جائے، ماؤکم تمہارا پانی، غورا نیچے اترا ہوا، پھر من کون، یأتیکم لے آئے تمہارے لیے، بماء معین میٹھے پانی کے ساتھ یا رواں پانی کے ساتھ۔ غورا کہتے ہیں نشیبی جگہ، گڑھا پانی کا زمین کے اندر گھس جانا، کسی چیز کے اندر کی طرف چلا جانا، یعنی زمین میں گھس کر خشک ہو جانے والا پانی، زمین میں اندر اتر جائے اور وہ گھس جائے، ایسے پانی کو ہم غورا کہتے ہیں۔ اور معین کہتے ہیں چشمے کو یا رواں پانی کو۔ تو پھر کون ہے جو تمہارے لیے بہتا ہوا رواں پانی یا چشمے کا پانی لے آئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں بھلا دیکھو تو اگر ہو جائے تمہارا پانی نیچے کو اترا ہوا یعنی کہ خشک، تو کون ہے جو تمہارے پاس رواں پانی لے آئے گا؟ تو یہ سورہ ملک کا اس طرح سے ترجمہ مکمل ہوا۔ اب اگلے لیسن میں انشاءاللہ ہم اس کی تفسیر دیکھیں گے۔